چلیں جی شروع کرتے ہیں ٹاپک. تو یہ جناب کنٹینٹ کیلنڈر ہے ہمارا اپریل 2026 کا. آ، تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان افیئرس اینڈ انگلش. تو یہ دو جو پرومپٹس تھے ہم نے جی پی ٹی سے جنریٹ کروا کے اس کے بارے میں ڈسکس کر لیا آلریڈی. تو ہم جو اب ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ڈسکرائب دا ایڈمنسٹریٹو ریفارمز آف علاؤ الدین خلجی, market reforms, who was Qutbuddin Aibak, and thirdly we are going to discuss how to write a concluding sentence for a paragraph about inflation. So moving forward on our new window. تو یہ ہے جناب پرومپٹ ہم نے جیمینائی کو دیا اور اس کا پرومپٹ جنریٹ کروایا. تو first of all, we are going to discuss administrative reforms of Alauddin Khilji, market control. Secondly, we will be going to discuss who was Qutbuddin Aibak, and thirdly, we will be discussing writing concluding sentence. How to write concluding sentence. Alauddin Khilji, 1296 to 1316, introduced price control system market reforms primarily to maintain a massive standing army at low cost to defend against Mongol invasions. منگولوں کے حملے کو روکنے کے لیے اس نے ایک اپنی عظیم الشان آرمی بنائی. تو جب اس نے آرمی بنا لی تو اس پر جو ایکسپینڈیچر تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بیسیکلی اس نے یہ مارکیٹس وغیرہ بنائی اور پرائز کنٹرول سسٹم بنایا جس کی کلاسیفیکیشن کچھ یوں تھی. ہی ڈیوائڈیڈ دا مارکیٹس انٹو 3 سیپریٹ سیکشنز ان دلی: منڈی, سیرائے عدل اینڈ تھرڈ مارکیٹ. سو منڈی میں جو ہے نا آپ کو مختلف اجناس وغیرہ, سبزی اور فوڈ آئٹمز وغیرہ جو ہے نا آپ کو منڈی میں مل جاتے ہیں. جیسے آج ہمارے ہاں بھی سبزی منڈی ہے تو وہاں پر آپ کو فروٹ اور سبزی یہ مختلف آئٹمز وغیرہ وہاں پر مل جاتی ہے. اور سیرۂ عدل یہاں پر آپ کو کلوتھس, شوگر اینڈ ڈرائی فروٹس, جیسے کہ آج بھی ہمارے ہاں بازاروں میں دے جائیں تو وہاں پر کپڑے, شوگر اور جڑی بوٹیوں اور ڈرائی فروٹس کی منڈی جو ہے نا ایک ہی جگہ پر ہے. تو یہ دوسری منڈی یہ ہو گئی, یعنی کہ آپ سیپریٹ ہے نا, دیکھیں ایک ہی جگہ پر نہیں ہے یہ چیزیں. اور مطلب یہ منڈی جو ہے نا ایک دوسرے سے سیپریٹ ہے. تھرڈ منڈی جو تھی نا وہ ہارسز اور کیٹلز وغیرہ کی جو تھی اس بارے میں, جیسے کہ ہمارے یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو منگل کو کبھی لگتی ہے اور کبھی سنڈے کو منڈی وغیرہ لگتی ہے. تو جانور منڈی ہو گئی, یہ ہو گئی. پرائز فکسیشن کے بارے میں بات کریں تو پرائزز فار ایوری کموڈٹی فرام ویٹ ٹو اے پیئر آف شوز آور فکس بائی دا اسٹیٹ اینڈ کوڈ ناٹ بی الٹرڈ بائی مرچنٹس. یعنی کہ پرائزز جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے فکس کر دی گئی تھی. علاؤ الدین خلجی کی طرف سے جو ہے نا پرائزز فکس تھی اور کوئی مرچنٹ جو ہے نا اس کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا. دی شاہانہ منڈی, ہی اپوائنٹڈ اے ہائی رینکنگ آفیشیل کالڈ شاہانہ منڈی مارکیٹ سپرنٹینڈنٹ, بیسیکلی آپ اسے کہہ سکتے ہیں, ٹو اوور سی ایچ مارکیٹ. ہر مارکیٹ میں جو ہے نا آپ کا علیحدہ ایک مارکیٹ سپرنٹینڈنٹ شاہانہ منڈی تعینات کیا گیا جو کہ اس مارکیٹ کا پرائسز وغیرہ کو چیک کرتا اور دیکھتا کہ کوئی تاجر جو ہے نا وہ پرائسز وغیرہ میں ہیر پھیر تو نہیں کر رہا. تو تیسرے نمبر پہ یعنی کہ ریشننگ سسٹم بنایا ڈیورنگ ٹائمز آف سکریسٹی اینڈ ڈراؤٹ, یعنی کہ خشک سالی اور قدرتی آفات کے دوران جو گندم کی اور اجناس کی کمی ہو جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا علاؤ الدین خلجی نے فوڈ کو سٹور کرنے کا ایک فوڈ کو سٹور کیا اور یہ اس کے بارے میں جو ہے نا ریشننگ سسٹم ڈیفائن کیا. ریشننگ سسٹم اسی کو چیز کو بتاتا ہے. تو اسٹرکٹ پنشمنٹس آن if any merchant caught using short weights was punished severely, یعنی کہ اگر کوئی بھی تاجر
وزن میں کمی بیشی کرتا وہ پکڑا جاتا تو اس کو سخت سزا دی جاتی، اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کے تاجر کے جسم کا گوشت کاٹ کر جو ہے نا وہ وزن پورا کیا جاتا، تو یہ ایک میرے خیال سے بہت ہی سخت ترین سزا تھی، اور جو کہ اگر آج کے دور میں بھی ہوتی تو میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی ایک تاجر بھی جو ہے نا پرائز میں ہیرا پھیری کرتا، جبکہ اگر ہم دیکھیں تو پرائز لسٹ بھی اگر یہ پرائز لسٹ بھی دے کے جاتی ہے گورنمنٹ، اور اس کے باوجود بھی ایک تو ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ اتنا کانشیس نہیں ہے کہ وہ پرائز لسٹ دیکھیں، اس کے مطابق اگر اس کے مطابق اس سے بحث کریں، وہ اپنی آسانی دیکھتے ہیں اور جو ریٹ جو تاجر انہیں کہہ رہا ہے اس پر لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں جو سختی ہے پرائز لسٹ کو اویزا کرنے پر تو ہے، لیکن پرائز لسٹ کے مطابق چیزیں دینے پر یہ جو نا اتنی کوئی مطلب سختی وغیرہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ قانون میرے خیال سے آج بھی نافذ ہوتا کہ جو تاجر وزن میں کمی بیشی کرتا ہوا پایا گیا تو اس کا گوشت سے جو ہے نا وہ وزن پورا کیا جائے گا، تو میرا نہیں خیال تھا کہ کوئی تاجر جو ہے نا وزن میں کمی بیشی کرتا۔ موونگ فارورڈ، لیٹس سی who was قطب الدین ایبک۔ قطب الدین ایبک reigned 1206 to 1210, was the founder of slave dynasty, Mamluk dynasty, and was the first sultan of Delhi۔ یعنی کہ قطب الدین ایبک جو ہے وہ دلی کا پہلا سلطان تھا، اور اس کا بیسیکلی اگر ہم قطب الدین ایبک کے بارے میں پڑھیں تو اوریجنلی وہ ایک ترکش سلیو تھا جو کہ اپنے اپنی یعنی کہ ہنر کہہ لیں یا اس کے جو کوالیفیکیشنز کہہ لیں، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک ٹرسٹڈ جنرل آف محمود گوری بن گیا۔ محمود گوری کیا ہے کہ جو ہے نا انتہائی ٹرسٹڈ جنرل جو ہے نا وہ تھا قطب الدین ایبک۔ لکھ بخش، ہی واز نون ایز لکھ بخش۔ قطب الدین ایبک لکھ بخش کے طور پر جانا جاتا تھا، گیور آف لکس بیکاز آف ہز ایکسٹریم جنروسٹی اینڈ چیریٹیبل نیچر، کیونکہ وہ ایک شاہ خرچ انسان تھا۔ اور اگر ہم آرکیٹیکچرل لیجیسی کی بات کریں تو ہی اسٹارٹیڈ کنسٹرکشن آف قطب مینار ان دلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا صوفی سینٹ قطب الدین بخاری کاکی۔ قطب الدین بختیار کاکی کے کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے اس نے جو ہے نا قطب مینار بنایا، اینڈ بلڈ دا قوت الاسلام ماسک، اور قوت الاسلام ماسک بھی اسی قطب مینار کے ساتھ ہی بنائی گئی۔ اور جبکہ اگر ہم اس کی ڈیتھ کا دیکھیں تو his reign was short lived. He died in 1210 while playing چوغان, an early form of polo, while he fell from his horse and was impaled by the saddle۔ تو اس کی ڈیتھ جو ہے نا کچھ یوں ہوئی کہ جو پولو تھا پرانے اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں جو پولو کھیل ہے اس کا جو نام پہلے تھا اس کو چوغان کہا جاتا تھا۔ وہ چوغان کھیلتے ہوئے جو ہے نا وہ گھوڑے سے گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو تھرڈلی اگر ہم ڈسکس کریں تو رائٹنگ کنکلوڈنگ سینٹینس، A strong concluding sentence should wrap up the main point of the paragraph and provide a sense of closure, often by restating the significance of the topic۔ ایک جو اسٹرانگ کنکلوڈنگ سینٹینس ہے وہ ریپ اپ کرتا ہے دا مین پوائنٹ آف دا پیراگراف کے مین پوائنٹ کو ریپ اپ کرتا ہے، اینڈ پرووائڈ اے سینس آف کلوجر، ایک جو ہے نا خاتمے کا سینس بھی دیتا ہے، اینڈ آفن بائی ریسٹیٹنگ دا سگنیفیکینس آف دا ٹاپک، یعنی کہ اس ٹاپک کی اہمیت کو ریسٹیٹ کرتے ہوئے اس کے ٹاپک کے خاتمے کی سینس دیتے ہوئے اور بالآخر اس ٹاپک کو کنکلیوڈ کر دیتا ہے۔ یہ ہے کنکلوڈنگ سینٹینس۔ الٹیمیٹلی بالفرض دیکھیں انفلیشن کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے بارے میں کنکلوڈنگ سینٹینس ہے۔ اگر آپ ایسے دیکھ لیں یا
ہاں خاص طور پر ایسے میں جو ہے نا آپ کو کنکلوڈنگ سینٹینس ایڈ کرنا پڑتا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھیں تو الٹیمیٹلی وائل ماڈریٹ انفلیشن کین سگنل اے گروئنگ اکانومی. تو دیکھیں ماڈریٹ انفلیشن کین سگنل گروئنگ اکانومی، یہ ایک سینٹینس ہو گیا. انچینجڈ پرائز انکریزز ایکٹ ایز اے سائلنٹ ٹیکس. انچینجڈ پرائز انکریز انچیک سوری انچیکڈ پرائز انکریز، یعنی کہ بغیر چیک کی ہوئی پرائز جو انکریز ہوتی ہے نا، یعنی کہ گورنمنٹ ایک پرائز انکریز ہوتی ہے وہ تو الگ سین ہے، لیکن جو مرچنٹ جو ہمارے ہاں ہے وہ اپنی مرضی سے جو پرائز انکریز کرتے ہیں نا، تو اس کو ہم ایز اے سائلنٹ ٹیکس کے طور پر دیکھتے ہیں، اور جو کہ erodes the purchasing power of the citizenry and threatens the very foundation of the financial stability. تو وہ جو ہے سٹیزنس کی پرچیزنگ پاور کو متاثر کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو حکومت کا جو ریٹ متعین کیا گیا ہے اس کے مطابق اگر کوئی بندہ 10 چیزیں سیم پرائز میں لے رہا ہے، تو اسی سیم پرائز میں جو آپ کو سائلنٹ ٹیکس لگا کر دیں گے تو وہ چیز جو ہے نا 10 کی بجائے 8 ملیں گی آپ کو، پرائز سیم ہے. تو یہ جو ہے نا وہ پرچیزنگ پاور کو متاثر کرتا ہے سٹیزنس کی، یعنی کہ جو سٹیزن پہلے 10 چیز لے رہا تھا، مطلب 10 آئٹمس لے رہا تھا، وہ اب 8 آئٹمس لے گا. اینڈ تھریٹنز دا ویری فاؤنڈیشن آف سوری. اب دیکھیں اب یہ کیسے کام کرتا ہے کنکلوڈنگ سینٹینس. اٹ سمرائزز دا ڈیول نیچر آف دا ٹاپک. یہ ڈیول نیچر آف، دیکھیں نا اب ٹاپک کی ڈیول نیچر ہے. ایک تھا ماڈریٹ انفلیشن کین سگنل گروئنگ اکانومی، یعنی کہ گروتھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ماڈریٹ انفلیشن جو ہلکی ایک یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جو انفلیشن ہے وہ سگنل کرتی ہے گروئنگ اکانومی کی طرف، جبکہ ایروجن کے بارے میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے اس میں. unchecked price increase act as a silent tax that erodes purchasing power of the citizenry and threatens the very foundation of the financial stability. یہ ہم نے ڈسکس کیا. So and provides a final and impactful thought of the issue matters. So that's all for today, and we will discuss next topic tomorrow.